بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا ہمارا درس جو ہے سورۃ النساء آیت نمبر 114. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. تفسیر سے پہلے آمد ہے رمضان کی، اور انشاءاللہ کل سے آپ کو 3 درود جو اپنے پہلے ہوئے ہیں ایک کے بعد دیگر ملتے رہیں گے. صرف ایک بات کی طرف توجہ دیتا ہوں، اور ویسے حدیث ہے آپ نوٹ کر لیں. ابن ماجہ کی حدیث ہے، نمبر ہے اس کا 1746. آپ یہ نمبر ڈال کے ابن ماجہ تو یہ حدیث ملے گی آپ کو. من فطر صائمن، چونکہ اکثر لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں. من فطر صائمن، جس نے کسی روزے دار کی افطاری کرائے. کان لہ مثل اجرہم. اب یہ الفاظ کس کے ہیں؟ ابن ماجہ کے ہیں. تو جنہیں اس نے افطاری کرائے ان کا اجر اسے ملے گا، ان کا بھی. من غیر ان ینقص من اجورہم شیئا، ان کے اجر سے کوئی بھی کمی نہیں ہوگی. اب یہاں جمع ہم کی ضمیر ہے. آپ ترمذی میں جائیے تو 807 نکالی حدیث تو آپ کو اس طرح ملے گی. یہی الفاظ ہے، من فطر صائمن کان لہ مثل اجری، یعنی سنگل ہے. اور اسی طرح غیر انہ لا ینقص من اجر الصائم، تو یہ فرق تو ہوتا ہے. اب بتلانا کیا ہے یہاں، حدیث کے الفاظ کچھ بھی ہوں تو آپ کو 2 حدیثیں یاد ہوئیں، آپ نکال سکتے ہیں، محنت کر سکتے ہیں. ہر ایک کے اندر خیر کا جذبہ ہے اور ہوتا ہے ایسا. دیکھیے طائفہ عورت کتے کو پانی پلائی، مغفرت ہو گئی. تو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، کچھ اچھے بھلے کام کریں، خیر آیت ہے نا خیر. مگر معلوم ہونا چاہیے کہ افطار صائم بہت اچھی بات ہے، مگر وہ بھول جاتے ہیں کہ امام بخاری نے باب باندھے ہیں، العلم قبل القول والفعل، قبل القول والعمل والفعل. یعنی کوئی بھی آپ کو کام کرنا ہے یا کلام کرنا ہے تو علم چاہیے، علم کی بنیاد پر ہو. تو افطار صائم جو آپ کرائیں گے معلومات ہونی چاہیے. قربانی کریں گے تو معلومات ہونی چاہیے. اب قربانی ہوتے دیہاتوں میں تو پوچھتے ہیں بھائی کس کی جانب سے قربانی، تو لوگ اسے دعا کرتے ہیں تقبل اللہ، آپ کی قربانی قبول کرے. تو ایک صاحب نے جواب دیا کہ نہیں، زکوٰۃ کے پیسے سے قربانی کر رہا ہوں. ہوا؟ اب یہ قربانی ہوگی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ اسے علم نہیں. تو اسی طریقے سے افطار صائم کچھ لوگ زکوٰۃ کے پیسے دے دیتے ہیں، یہ معلوم ہے، یہ مجھے بتلانا ہے. ایسا ہرگز نہ کریں. حاجیوں کو کھانا پہنچانا اچھی بات ہے، لیکن کوئی رقم جمع کر رہا ہے، اب زکوٰۃ کی رقم دے، نہیں. یہ مجھے بتلانا تھا بس، اور کچھ نہیں. اپنی خاص رقم دیں افطار صائم. زکوٰۃ سورہ توبہ میں جائیں گے، 60 نمبر آیت میں 8 مصارف ہیں، اس میں افطار صائم نہیں، حج نہیں، کفن دفن نہیں، مساجد نہیں. تو یہ ایک مسئلہ بس کہ آپ ضرور افطاری کرائیں. اچھا، اس میں ایک سہولت ہوتی ہے، کچھ لوگ مسجد میں جاتے، اذان ہو گئی تو مسجد کا کھانے کو وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ زکوٰۃ کا ہوگا. زکوٰۃ کا نہیں. اگر ایسے لوگ ہیں مسجد میں جو دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ کا نہیں دیتے ہیں، تو ہم اور آپ بھی جا کے افطاری کر سکتے ہیں بھائی، کھجور پانی جو بھی. تو اس کا بھی خیال رکھیے گا. اب ہم درس شروع کرتے ہیں. شروع ہو رہا ہے لا خیر. خیر کے معنی بھلائی نہیں، لیکن کس میں؟ فی کثیر من نجواہم. نجوا سرگوشی، کانافوسی. ہم یعنی ان کے بہت ساری سرگوشی میں کوئی بھلائی خیر نہیں. کن کے؟ جو مخالفت کرتے ہیں رسول کے، ان کا ذکر ہو رہا ہے.
بجز مطلب مطلق نفی نہیں ہو رہی ہے، بجز یہ کہ وہ امر حکم کرے صدقے کا، یعنی سرگوشی کرے کہ دیکھیں یہ صاحب جو ہے نا واقعی محتاج ہے، تو اس نے سرگوشی کیا نا، سرگوشی کانف حسین کان میں چپکے سے کہنا کہ تیسرا آدمی نہ سن سکے، تو صدقے کی کا حکم دے، او معروفین یا کوئی معروف کام، یا اصلاح بین الناس چپکے سے کسی سے کہے کہ دونوں آدمی کے اندر صلح، تو اتنے جو کام ہیں ومن یفعل ذلک، یہ کام جو کرے گا صدقہ معروف اصلاح ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی کے لیے، تو ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ مفہوم مختصر سا سمجھ میں آیا؟ اب ہمیں سمجھنا ہے کہ خیر، اچھا ابتغاء مرضات اللہ کیوں؟ اس لیے کہ ایک انسان آج کل جو سماجی ورکر ہیں اچھا کام کرتے ہیں، مگر ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نام، کہ دنیا والے مجھے اچھا کہیں، تو مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے۔ سب سے پہلے خیر، خیر کے معنی بھلائی، اس کی جمع کا خیار۔ تو ایک اور حدیث نوٹ کر لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ تو بخاری کی حدیث ہے کہ ان من خیارکم، دیکھو خیر کی جمع خیار، احسنکم اخلاقا، تمہارے اندر بہتر آدمی وہ ہے جو اخلاق میں بہتر ہو۔ تو یہ 3 حدیث ہم درس حدیث مستقل سے نہیں دیتے ہیں، تو اس کو نوٹ کر لیں۔ اچھا، اب یہ خیر کی جمع خیار حدیث میں لے گئے، آپ کو قرآن شریف میں لے جاتے ہیں، الذین یسارعون فی الخیرات، دیکھیں تو خیر فیمل خیرہ، اس کی جمع خیرات، اردو میں بہت کچھ بولتے ہیں خیرات خیرات، تو اردو میں بھی ہے، تو مطلب لغت القرآن، خیر جمع خیار، خیرہ جمع خیرات، تو بس یہ نشاندہی کرنا تھی، تو بھلائی۔ اچھا ایک اور نوٹ کر لیں، آپ پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ 177، وہاں پر کیا ہے؟ لیس البر، ہے نا، لیس البر، یہاں ہے خیر، تو بر خیر میں فرق ہے۔ اب یہ آپ گوتا سے نہیں کریں گے نا، ایسا نہیں کہ ایک دفعہ قرآن شریف، ہاں میں نے تو قرآن شریف پڑھ لیا، سورہ فاتحہ سے ناس تک کچھ بھی نہیں پڑھا، جس نے کہا پڑھ لیا اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا۔ اب بتائیں دونوں میں فرق کیا ہے نا؟ وہاں پر کیا آیا؟ بر، وہاں پر ترجمہ کرتے ہیں بھلائی، اس کا نام نہیں، یہاں پر لا خیر، اکثر سر کو اس میں بھلائی نہیں، دونوں میں فرق ہے۔ اگر آپ وہاں غور کریں گے تو وہاں پر ذکر ہے آمن باللہ و ملائکتی و کتبہ، ہے نا، ہاں، اور خیر کوئی بھی کر سکتا ہے، مشرک بھی کرتا ہے، کافر بھی کر سکتا ہے۔ حاجی مکے کے اہل مکہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، خیر تھا کہ نہیں؟ تو خیر میں اور بر میں فرق ہے، خیر عام ہے۔ اچھا خیر بغیر ارادے کے بھی آپ کرتے ہیں، ایک آدمی جسے کچھ پتہ نہیں خیرات کرتا ہے، اسے کچھ معلوم ہے، وہ بھی خیر ہے، بھائی اچھا کام کر رہا ہے، تو یہ فرق کس میں؟ بر میں اور خیر میں۔ تو اتنا کافی ہے، بہت کچھ بتا دیا۔ نجوا، دیکھیں آپ غور سے دیکھیں، ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ کیا کھڑا زبر، ہاں کھڑا زبر کہتے ہیں، نجوا، نون زبر جیم، نج، واو زبر و، اور کھڑا زبر، یہ کھڑا زبر نہیں ہے، الف مقصورہ چھوٹا الف۔ اب اسے الگ کریں گے ہم سے تو کیسے لکھیں گے؟ ہدا، نجوا، لڑکی کا نام، پیارا نام ہے، سرگوشی، چپکے چپکے باتیں کرنا، اور منفی پوائنٹ نہیں ہے، اکثر اس میں بھلائی نہیں، لیکن بھلائی ہے صدقہ، ہے نا، تو ہم یہ مثبت پہلو لیں گے۔ اچھا کانا پھوسی کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کیا ہے، کب؟ جب 3 آدمی ہوں اور آپ ایک کو چھوڑ کے اس کے کان میں کہیں، اس سے منع کیا ہے، یہ بھی نوٹ کر لیں۔ ابھی تو ہم کریں گے کانا پھوسی خیر کے لیے، صدقے کے لیے، لیکن اگر آپ 3 افراد ہیں تو تیسرے کو چھوڑ کے نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ثواب کمانا ہے، سنت ہے، تو ایذا دینا بھی منع ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی کو، یعنی اللہ تعالیٰ مومن کی بہت قدر کرتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے۔ اب وہ کیا سمجھے گا؟ شاید میں اس لائق نہیں کہ وہ جو بات کر رہے ہیں، یہی سمجھے گا نا، اتنا کافی ہے۔ تو 3 آدمی ہوں تو ایک کو چھوڑ کے آپ کانا پھوسی نہ کریں۔ تو یہ بھی ایک حدیث بتلا دیا، چونکہ لوگ کہتے ہیں درس حدیث، اب اگر ہم مستقل درس حدیث دیں، اپنی پٹری بدلی کریں تو مشکل ہے، تو اس طریقے سے کیا
صدقہ، صدقہ کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ صدقہ کے بارے میں بھی لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں. کئی دفعے قرآن شریف میں صدقے کا ذکر ہے. آپ کسی مدرسے میں دے دیں صدقہ، پچھلے دروازے سے پھینک دیتے ہیں. میں محنت کیا ہوں اس پر. صدقہ اصل ہے، صدقہ اصل ہے. زکوٰۃ صدقے میں شامل ہے. دیکھو سورہ توبہ آیت نمبر 60، انما الصدقات للفقراء والمساکین، ہے نا؟ 8 مصرف ہے نا؟ والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم 4، پھر وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، ہے نا؟ صدقہ کا ذکر آیا ہے. اچھا اب یہ زکوٰۃ کیسی ہوئی؟ اسی آیت میں فریضۃ من اللہ. تو فرض کیا ہے صدقہ؟ زکوٰۃ. یعنی آیت شروع ہوئی انما الصدقات، آخر میں کیا ہے؟ فریضۃ من اللہ. یہ صدقہ اللہ نے فرض کیا ہے. وہ کون سا؟ زکوٰۃ. اب بتائیے، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ بھی کوئی ناپاک چیز نہیں ہے. تو صدقہ اس میں ایک زکوٰۃ ہے. صدقہ وما نذرتم من نذر، آپ نے کوئی نذر مانی، صدقہ واجب، وہ بھی صدقہ ہے. اور ایک صدقہ خیرات کا نفلی. تو صدقے 3 ہیں، ایک فرض، ایک واجب، ایک نفلی. آپ کسی کو کچھ پیسہ دیں، صدقہ. چلے آپ نے بچوں کو باہر لے گئے، بیگم کو لے گئے، اچھا کھانا کھلائے، یہ بھی صدقہ. اب کیا وہ کھائیں گے نہیں؟ اس کا نام بھی صدقہ ہے. چونکہ آپ نے فیملی کو خوش کیا، اچھا کھانا کھلایا، اس کا نام بھی کیا؟ صدقہ. جی یہاں تک کہ آپ بیگم کے منہ میں نوالا ڈالیں، حدیث میں کہ صدقہ. آسان نہیں ہے اس کا دل خوش کرنے کے لیے، تو صدقہ. چلیے او معروف، ایک ایک چیز نوٹ کر لیں آپ، ہمیں ایسا موقع ملتا ہے سمجھاتے رہتے ہیں. جی او معروفین. آج کل کا زمانہ ایسا ہے کہ میاں بھی بات کریں گے تو بولے کیا بات کرتا رہتا ہے، ارے بھائی بیوی سے ہی تو بات کر رہا ہے کسی اور سے تو نہیں کر رہا ہے نا. تو اس لیے اس کی ہم وضاحت کیے دیتے. او معروفین، یا سرگوشی کرے کس کی؟ معروف. معروف جانتے ہیں آپ؟ معروف تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں. ہر وہ چیز جو عقلاً شرعاً مستحسن ہو، اسے معروف کہتے ہیں. صرف مسلمان ہی نہیں کرتے. یہ اور بات ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، تو منکر اس کے خلاف ہے. ہر وہ چیز جسے عقلاً شرعاً کبھی سمجھا جاتا ہو. تو غیر مسلم بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جسے کبھی سمجھتے ہیں، تو یہ چیزیں مشترک ہیں. او اصلاح بین الناس، دیکھیے بھلائی چل رہی ہے، سرگوشی کریں آپ اس کے لیے. لوگوں کے درمیان صلح، یہ بھی بہت اہم کام ہے، خاص کر میاں بیوی کے درمیان. شیطان تو لگا ہوا ہے نا، وہ تو خوش ہوتا ہے کہ جدائی ہو. تو سورہ بقرہ میں بھی ذکر ہے، ایک فرد ادھر سے ایک فرد ادھر سے. اور یہ کیا 2 بھائیوں میں، اس کا پورے قرآن شریف میں ذکر ہے کہ آپ صلح کرتے رہیں. اب کہ ایک اور آیت ہے حجرات کی 10، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم. تو کتنی چیز سما گئی اس میں. جس طریقے سے لیس البر میں تو پورا درس 1 گھنٹے کا درس ہوا تھا ہمارا، لیکن اب یہ چونکہ رمضان شریف قریب ہیں تو اتنا کافی ہے. تو بھلائی کے لیے سرگوشی کریں گے، تو یہ سرگوشی کریں، صدقہ کوئی بھی ہو، معروف کام، اصلاح بین الناس. ومن یفعل ذلک، ظاہر ہے کہ مرضات اللہ. ایک اور چیز، مرضات، مرضی، پورے قرآن شریف میں آپ دیکھیں گے تو یہ اچھے مثبت پہلو کے لیے استعمال ہوا ہے، گناہ کے لیے نہیں ہوا ہے. ابھی کہ آج کل کیا ہوا ہے کہ لوگوں کو تھوڑی سی تعلیم ملتی ہے، ان کو شوق ہوتا ہے کہ اسکالر بن جائے. اب وہ ایک کلپ چل رہی ہے کہ گناہ کے جو ہم کام کرتے ہیں اللہ کی مرضی. اچھا اللہ کی مرضی کیسے کیا ہوگی صاحب؟ گناہ کے جو کام کرتے ہیں اللہ کی مرضی ہو سکتی ہے. تو دوسرے اسکالر آ گئے، بولے نہیں اللہ کی اجازت سے کرتے ہیں. اچھا اللہ اجازت کسے کہتے ہیں بھائی؟ آج آپ کو یہاں آنے کی اجازت جائز ہوا نا، تو ایسا بھی نہ کہیں. اب جو میرے درس میں محنت کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں، ان کو سگنل ملتا ہے کہ یہ غلط ہے، تو کیا کہنا چاہیے پھر؟ فرق اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکام دیے ہیں، تو جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اختیار ہے نا. سورہ انسان میں دیکھیے، انسان کو میں نے پیدا کیا، پھر دوسری آیت میں ہدیناہ السبیل اما یہ اختیار کے لیے آتا ہے، کافرن او شکورا، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ آپ نے سب کچھ بتا دیا، اب آپ گناہ کا کام کریں، نیکی کا کام کریں، اجازت نہیں بلکہ اختیار.
مرضی تو کہنا ہی نہیں, وہ تو کوئی قادیانی نہیں کہہ سکتا ہے, بلکہ اور یوں کہنا کہ اجازت عقائد کے اعتبار سے غلط, تو یہ مرضات پر. فَسَنُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا, اجر عظیم, اس سے بڑھ کر کوئی اجر نہیں. اب دوسری آیت شروع کرتے ہیں. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. یہ دو آیتیں بھی سمجھ لیے نا, کتنا وقت لگتا ہے, کوشش کرتے ہیں, بہت اہم ہے. جو کوئی مخالفت کرے رسول کی, یشاقق, بعد اس کے کہ ہدایت اس پر واضح ہوئی, اور پیروی کرے غیر سبیل للمؤمنین, مومنین کے علاوہ, مومنین کو چھوڑ کر, اسے سمجھنا ہے. نولیہ ما تولا, واللہ یولی, اور ما تولا اور ہے, تو ما تولا یعنی ہم اسے پھیر دیں گے یا اسے لگا دیں گے ما تولا, جس دین پر وہ گیا ہے. جیسے دیکھیے ہم کہتے ہیں تقبل اللہ, اللہ تعالیٰ قبول کرے, تو یہ تولا وہ ہے, نولی اور ہے. نولی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اسے لگا دیں گے, مسلط کر دیں گے جس کی طرف وہ گھما, یعنی مومنین کے علاوہ کا راستہ. اور سزا کیا, وہ نصلیہ جہنم. تو یہاں پر بھی وہی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے, اب اس نے جو اختیار کیا اس پر, اس کی طرف ہم مائل کر دیں گے. وہ ساعت مسیرہ, اور جہنم یہ بہت بڑا, کیا بڑا یا برا ٹھکانہ ہے. اور مسیرہ کے بارے میں بھی جان چکے ہیں آپ, مسیرہ یہ آخری, اور ماوا وہاں سے نکل کر جنت میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں بھیج سکتا ہے. تو یہ تو ہو چکا ہے, لیکن آج جو سمجھانا ہے, یعنی دیکھیے کوئی چیز آپ پر یعنی مجہول نہیں ہے, لیکن مجہول ہے وہ کیا, مومنین کے سوا راستہ. تو مومنین کا کون سا راستہ, ان الدین عند اللہ الاسلام, مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن کا بھی کوئی راستہ ہے. بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گا. ہم جماعت والے دعویٰ کریں کہ ہم آسان حل, جس وقت یہ آیت نازل ہوئی کون مومنین تھے, صحابہ کرام, بس بات ختم ہو گئی. جس وقت آیت نازل ہو رہی ہے کون تھے, صحابہ کرام. صحابہ کرام کے طریقہ کار کو جو چھوڑے گا تو ان کے پاس کون سا دین تھا, وہی دین تھا, ان الدین عند اللہ الاسلام. بہت اہم بات ہے, چونکہ نبی کریم کے سامنے ان کی تربیت ہو رہی تھی, لہذا ان کے دین پر ان کی باتوں کی خلاف ورزی نہ کریں. اب یہ چیز کب تک چلی, جب تابعین کا دور آیا, وہ موجود نہیں تھے. تابعین تو جانتے ہیں جنہوں نے رسول کو نہیں دیکھا, تو اس جماعت سے وہ ہٹ گئے. طب تابعین کا آیا, ائمہ کا آیا, اور آج کل یہ ہمارا زمانہ ہے. لیکن ایک چیز جو میں سمجھانا چاہتا ہوں, اب یہ کون لوگ ہیں, مومنین ہے نا. آپ جانتے ہیں جب اسرائیل سے ریڈیو نشر ہوتا تھا تو نحن مؤمنون ایسا کہتے ہیں, اپنے آپ کو مومنین کہتے ہیں. جبکہ مومن کون ہے, ہم مومن ہیں, مگر انہوں نے مختص کر لیا. اب وہ وہاں تک پہنچیں گے بھائی ہم مسلمان ہیں, لیکن ایک اس وقت یہی. اب سنیے, یہاں پر ہمیں جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ مومنین, اب مومنین کے بعد کیا ہوگا. آپ سنتے ہیں نا شیعہ سنی, سوال یہ آتا ہے کہ شیعہ, کیا اہل مکہ میں سے کوئی شیعہ تھا, تو جواب کیا دیں گے, جب معلوم ہو تب. کیا اہل مکہ سے کوئی سنی تھا, کیا جواب دیں گے. یہ شیعہ سنی کہاں سے پیدا ہوا, بھائی مومنین کا راستہ. تو یہ شیعہ سنی صحابہ کرام میں نہیں تھا, یہ بعد میں, یعنی اسے کہتے نا اضطرار, یعنی مجبوری کے تحت لوگوں کو محنت کرنا پڑی. اور یہ شروع ہوا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد. اختلاف جو ہوا تھا نا کہ ان کے قاتل کو گرفتار کیا جائے, پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو یہ اختلافات شروع ہو گئے. اب پھر کہ شیعہ سنی کیسے ہوا, تو جانتے ہیں خلفائے عباسیہ,
ان کے زمانے میں جو شخص ہے آیا، اس نے ایک مسئلہ چھیڑ دیا. اس وقت احمد بن حنبل کا زمانہ تھا. یہ قصہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن میں مختصر سمجھنے کے لیے کہ شیعہ سنی ہے کیا اصل میں. اس نے ایک مسئلہ اٹھایا کہ قرآن یہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق. مسئلہ پیدا ہو گیا. آج بھی کئی لوگ نہیں جانتے، اور یہ ہم چیزیں پڑھاتے نہیں، جیسے وحدت الوجود. یہ تو پھر وہ پریشان ہو جائیں گے نا. ابھی کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں قرآن مخلوق ہے غیر مخلوق، تو خاموشی. لیکن کہ اس وقت بہت ضروری تھا. اس نے کہنا شروع کر دیا کہ قرآن کیا ہے؟ مخلوق ہے. مخلوق آپ جانتے ہیں، یہ مخلوق ہے، یہ مخلوق ہے، سب مخلوق ہے. تو امام احمد بن حنبل نے انکار کر دیا. جیل میں تھے، چونکہ اس کے دلائل قوی تھے. اس کے بعد میں معتصم نام کا خلیفہ گزرا ہے. اس نے امام احمد بن حنبل کی بات کو پھیلایا، یقین کیا، اور انہیں جیل سے نکالا. وہ کیا؟ القرآن غیر مخلوق. دیکھیے، سمیع اللہ کی صفات ہے نا، تو صفات مخلوق ہو سکتی ہے. وہ سمیع اور ہے، وہ خبیر اور ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. یہ نہیں، یہ چیز اور ہے، یہ تو مخلوق ہے. یہ تو قیامت سے پہلے کعبہ جب ٹوٹے گا تو یہ سب اٹھ جائے گا، حروف اٹھ جائیں گے. لیکن اللہ کا کلام کیا ہے؟ اس کا کلام ہے. یہ مخلوق کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس وقت معتزلہ کا وجود ہوا، پھر شیعہ کا وجود ہوا. اب انہیں دفاع کرنے کے لیے سنی کا وجود ہوا. اب قوم کیا کرے گی؟ تو انہیں ملے گا کہ بھائی یہ سنی عقائد ہے. سننا کیا کہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اسے مخلوق سے تشبیہ نہ دے. تو اس طریقے سے یہ شروع ہوا. اب کہ ایک چیز ہوتی ہے نا اس میں، اجماع امت، قیاس. تو اسے بھی سمجھنا ہے. آپ کو ملے گا کتاب میں کہ دین عند اللہ الاسلام. پھر اجماع ملے گا، قیاس ملے گا، اجتہاد ملے گا. تو میں ابھی ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں قیاس کر کے. آپ اس قیاس کو کیا کہیں گے؟ ایک قیاس ہے قیاس مل فارق، ناجائز. اب میں آپ کو یہاں میں قیاس کر کے بتاتا ہوں. دیکھیے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ ہے نا، وَسَاءَتْ مَصِيرًا. تو اس کی سزا کیا ہے؟ اب میں نے قیاس کیا، اور جو کوئی مومنین کا راستہ اختیار کرے اسے ہم جنت میں لے جائیں گے. قیاس ہوا کہ نہیں ہوا؟ مگر یہاں ہے، یہاں تو ان کا ذکر ہو رہا ہے. یہ قیاس جائز ہوا کہ نہیں ہوا؟ بھائی ایک جگہ ذکر ہو رہا ہے کہ یہ کام کریں گے تو جہنم میں جائیں گے. اب ہم مزید بتا رہے ہیں قیاس کر کے. اس کا مطلب ہے کہ جو صحیح راستے پر رہے گا وہ جنت میں جائے گا. اس کا نام قیاس ہے. تو یہ قیاس تو جائز ہے. لیکن ایک قیاس، کئی ایسے قیاس ہیں جیسے کہ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنتیں ہم پڑھتے ہیں. 4 کی بھی فضیلت ہے، 2 کی بھی فضیلت ہے. اب آپ قیاس کرتے ہیں کہ جمعہ کے پہلے بھی 4 رکعت سنتیں پڑھو. قیاس مال فارغ، ناجائز. حدیث سے ثابت ہے؟ نہیں ہے. تو جمعہ سے پہلے آپ سنتیں پڑھ سکتے ہیں تحیۃ المسجد کی. وقت ہے تو اور پڑھیں، 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 6. ظہر کے پہلے کتنی پڑھتے ہیں؟ 4. مگر جمعہ کے پہلے کی سنت نہیں کہہ سکتے. فرق ہوا نا. تو یہ قیاس مال فارغ. تو یہ ہم نے قیاس بتایا. اچھا، اب رہا اجماع. اجماع کسے کہیں گے؟ لوگ کیا سمجھتے ہیں، جو یہ جو فقہ ہیں نا 4 مشہور، ان میں جس بات پر اتفاق وہ اجماع نہیں ہے. اس کا نام اجماع نہیں ہے. اجماع تو ساری امت اس پر متفق ہو. اب وہ میں بتاتا ہوں اجماع کسے کہیں گے. ساری امت متفق ہے کہ قرآن شریف ہم جب پڑھیں گے تو رسم مصحف عثمانی، اس کا نام ہے اجماع. انہوں نے جلا دیے باقی سب. اور جو قراتیں پڑھتے ہیں نا سب اس میں ہیں، سب اسے میں قراتیں. اس کا نام ہے اجماع. باقی امام شافعی متفق ہوئے، امام حنیفہ متفق ہے تو بولے اجماع نہیں. یہ اجماع ہے اور یہ قیاس ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کو کیسے سمجھایا جائے. عوام چونکہ قرآن سے نہیں جڑے ہوئے ہیں نا، تو یہ مجھے ضروری تھا آج بتانا آپ کو کہ اجماع خالی کتاب میں اجماع نہ سمجھیں، قرآن سے جڑیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. تو اتنی مثالیں کافی ہیں. اب ہم اگلی آیت شروع کرتے ہیں. کیا یہ بھی بہت اہم ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء
وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. بہت مشہور ہے یہ آیت کہ اللہ تعالیٰ بخش نہیں دیتے کہ ان بیانیہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. کیسے بخش دیں گے؟ اللہ تعالیٰ رحیم کریم سب کچھ ہیں، مہلت دیتے ہیں، اور آپ دوسرے کو شریک کریں. ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ توبہ کریں، رجوع کریں، یہی ہے بس. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اس کے سوا ایک چیز ہو گئی. اس میں سب آئے کہ نہیں آئے؟ ذنوب آئے، سیئات آئے، خطیہ آئے، سب آئے نا، دون ذالک. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے من یشاء، جسے چاہے. ایسا کیوں؟ بھائی ایک شخص نے زنا کیا، چلو طائفہ زنا کرتی تھی، اللہ نے اس کے اس حرکت کو دیکھا، کتے پر رحم کیا، جبکہ کتا نجس ہے نا، کتا نجس ہے، ناپاک ہے، نجس العین ہے، گزشتہ سن چکے ہیں نا. مگر اس کے ساتھ رحم کرنا منع نہیں ہے، وہ بھی مخلوق ہے. اللہ نے کیوں پیدا کیا وہ اس کی حکمت کو جانتا ہے، اس پر رحم کیا، معافی کا سرٹیفکیٹ. تو من یشاء، انسان جب گناہ کرتا ہے اس کا سبب کیا ہے؟ دیکھیے ایک آدمی بھوکا ہے، پریشان ہے، تو کسی ہوٹل سے آنکھ چرا کے پانی کی بوتل اٹھا لیا، اس کا نام چوری ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ منع کرتے تھے کہ 10 درہم میں کسی کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. ایسے کیسے؟ کھانا بھی کھا لیا. تو معمولی چیز اس نے کیوں چوری کیا؟ اور زنا کے مراتب بھی آپ کو بتا دیے کہ اس زنا کا محرک کیا ہے، سبب کیا ہے. تو بالکل اطمینان رکھیں، اللہ تعالیٰ کے اندر مداخلت نہ کریں، جسے چاہے، مگر کون سے؟ شرک کے علاوہ. کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے ساتھ کوئی کسی کو شریک کرے؟ جی ہاں. لیکن ابھی تو یہ ایک آیت ہے، اب شرک کیسے ہوتا ہے وہ اگلی آیت میں سنیے گا. اور احادیث بھی گزر چکے ہیں. تو اللہ سے بہترین توقع رکھیے اور توفیق وہی دے گا کہ ہم گناہ سے بچے رہیں. اچھا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے ضل ضلالا بعیدا، دور کی گمراہی. دور کی گمراہی سے مطلب کیا؟ آپ سے ایک آدمی دور ہے تو نزدیک ہونے میں تو کافی دقت ہوگی نا. اب یہ دور کی گمراہی مشرک کو راہ ہدایت پر لانا بہت مشکل ہوتا ہے. اب یہ کیوں مشکل ہوتا ہے سب اگلی آیت میں سنیے گا. تو سنیے، إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا. ان نافیہ مؤنث کو ہی پکار رہے ہیں. پوجا ہو رہی ہے تو کس کی؟ فیمیل کی. فرشتے اللہ کی بیٹیاں. تو عزا، منات، وہ جو ہے نا قرآن شریف میں نام، یہ دیوی وہی چل پڑا ہمارے یہاں، دیوی دیوتا ہے نا. سب سے بڑی کیا اپنے یہاں وہ کالی دیوی، وہ پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، دیوی. اچھا، عورتوں کو زندہ دفنا رہے ہیں، پھر ان کی پوجا کر رہے ہیں. کس نے گمراہ کیا؟ شیطان نے. سوچنے کی بات ہے. لیکن اب کیا آ رہا ہے؟ وہ شیطان مرید کسے کہیں گے؟ سرکش شیطان. اب یہاں مرید آیا ہے اور آپ پڑھ چکے ہیں وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ. صافات میں آپ رات کو آسمان کی طرف دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا. لوگ کہتے ہیں دمدار تارا، وہ دمدار تارا نہیں ہوتا ہے، مار دیا جاتا ہے. شیطان کوشش کرتا ہے اوپر جانے کی، کچھ سننے کی، تو اسے فرشتے مار دیتے ہیں. تو جب مارتے ہیں تو ایسا دمدار نظر آتا ہے. تو مارد سرکش اور یہ مرید. اب سوال یہ آتا ہے، یہی اب بیان ہے آخری صفحے تک. پوجا ہو رہی ہے کس کی؟ مؤنث کی، جسے یہ دفن کرتے تھے. یہ تو مشرک کی بات ہوئی. اب مسلمان کیا کرتے ہیں؟ ملنگ شاہ بابا، وہ بھی آ رہا ہے نا. تو شیطان. اب یہ تو مؤنث کی نہیں کرتے ہیں. ہے رابعہ بصریہ کے نیاز ہوتے ہیں، رابعہ بصری، ہاں، لیکن وہ بھی سنتے رہیے آگے. لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. آپ کے یہاں قرآن شریف ہے لعنہ اللہ کے بعد کراس میم ہے؟ ہاں.
ابھی اس لیے سمجھنے کی کوشش کریں پہلے. یہ بڑی محنت کی ہے. اگر آپ نے ملا ہے تو معنی کیا ہوتے ہیں؟ کبھی دیکھیے میں تو نقل کفر نقل نہ باشد، میں تو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اگر آپ نے یوں پڑھا کہ لعنہ اللہ وقال لا تتخذن، یہ سب شیطان کہہ رہا ہے، تو اگر آپ یہاں نہیں رکے تو یوں ہوگا کہ اس پر اللہ کی لعنت، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ان سے اپنا حصہ حاصل کروں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ کون سا حصہ حاصل کریں گے؟ اس لیے لعنہ اللہ. رک جائیے. اب عربی میں اس کے لیے لفظ ہے استئناف. استئناف کسیں گے؟ اب شروع کیجئے. تو جب آپ شروع کریں گے تو اس کے پہلے کچھ نہیں. آپ کہتے ہیں کھانا شروع کیجئے، تو کھانے سے پہلے کچھ ہے؟ کچھ نہیں. تو شروع کیجئے. تو کیا شروع کیجئے؟ وقال، اور کہا. تو کس نے کہا؟ شیطان نے کہا کہ لا تتخذن، میں تیرے بندوں میں سے جو ضروری حصہ ہے وہ میں حاصل کروں گا. دیکھیں فرق ہوا نا. تو کراس میم پہ رک جائیے گا بس. اب یہ معلوم ہونا چاہیے. اب یہ کیا حصہ حاصل کرے گا؟ شیطان کہہ رہا ہے. کون سا حصہ؟ جو جہنمی ہے میرے ساتھ میں آنے والے اچک لوں گا میں. ہاں. اور میرا حصہ نظر و نیاز. اب آ گیا نا. محرم کے کیا روٹ، ملیدہ، رجب کے کنڈے، یہ سب میرا حصہ کرا کے رہوں گا. جی دونوں آ گئے. تو دونوں کر رہے ہیں. ایک طرف فیمیل، ایک طرف مردے جو لیٹے ہوئے ہیں، ایک طرف مردے جو کھڑے ہوئے ہیں. یہ اپنا حصہ دیکھیں، نصیبا مفروضہ. اچھا بھی مزید کیا کہہ رہا ہے دیکھیے کیسے گمراہ کرتا ہے مسلمانوں کو، وہ بھی سنیے گا اور ان کو بھی. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. دیکھیے آیت وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآ کیا ہے؟ آ کیسے ہوا؟ حمزہ کے بعد خالی الف ہے. اب یہ کہ اس قرآن میں اپنے لوگ پڑھیں گے تو ولا آ. جی زبر اس کے بعد الف ہے تو حمزہ زبر الف آ. ولا آمرنہم اس طرح پڑھیں. اور یہاں پر بھی ہے ولا آمرنہم، دو جگہ ہے بس. اس دو جگہ خیال رکھیں تجوید کے اعتبار سے. میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا. دیکھیے ولا وہ الف ہے اس کے اوپر حمزہ ہے. ولا امنینہم الف ہے اس کے اوپر حمزہ ہے. یہاں پر حمزہ کے آگے الف ہے تو آ. اور میں اب یہ کہ گمراہ کروں گا، بڑی بڑی امیدیں دلاؤں گا امنیہم، اور انہیں حکم کروں گا یا بتاؤں گا فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، چونپاؤں کے کان چھیدیں گے. دیکھتے ہیں نا آپ کانوں میں جو علامتیں لگاتے ہیں. پھر میں انہیں حکم دوں گا، دوبارہ آ رہا ہے تو اللہ کی مخلوق میں تبدیلی کریں گے. یہ شیطان کرا رہا ہے. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، جو کہ شیطان کو دوست رکھے اللہ کے سوا تو بالکل حقیقت میں وہ خسارے والا ہی ہوا، اور خسارہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا کوئی بدل ہی نہیں ہے. جی تو اب یہاں سوال یہ آتا ہے کہ ہمارے یہاں ہماری بچوں کے وہ کان میں بالیاں رہتی ہیں نہیں تو چھیدتے ہیں نا. ناک میں اس کو کچھ نام اور ہے نتنی، اسے بھی چھیدتے ہیں. جی کانٹا رہتا ہے. اچھا کانٹا، ہاں نتنی صحیح ہے. ہاں یہاں بھی چھیدتے ہیں. اب آپ ایسا نہ سمجھیں کہ یہ اس میں شامل نہیں، یہ اس میں شامل نہیں. اب کیوں شامل نہیں؟ ظاہر ہے کہ کوئی آیت ہونی چاہے یا حدیث ہونی چاہے. تو آپ جائیں عید کی نماز کے تعلق سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھ کے عورتوں کے مجمع میں جاتے تھے اور عورتوں کو بلاتے تھے. جانتے ہیں آپ، چاہے کوئی ماہواری والی عورت ہو تو بھی آئے بیٹھے سائٹ میں تو دعا کرے. تو آپ جا کے، تو اس وقت کا زمانہ تھا اور جہاد وغیرہ تھا، جہاد کا، تو عورتوں نے اپنے کان کی بالیاں
تو کان میں بالی چھید ہوا کہ نہیں ہوا؟ نکالی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت منع نہیں کیا. اب نتھنی کا رواج اس وقت نہیں تھا تو اب اس پر قیاس کرتے ہیں کہ بھائی چلے کان میں چھیدا جاتا تھا, اب یہ کس کے لیے؟ خوبصورتی کے لیے. مطلب جواز کیوں؟ عورت اپنے میاں کی کو خوبصورتی بتانے کے لیے وہ کان چھید کر بالیاں ڈالتی ہیں. اسی طریقے سے یہ بھی خوبصورتی کے لیے. اب ہمارے یہاں معاشرہ ایسا ہے کہ یہ خوبصورتی ہے, یہاں پر نہیں ہے میرے خیال سے, ناک پر زیور لگانے کا ہے نا, نہیں ہے, تو یہ خوبصورتی ہے. تو ایک قیاس ہے. تو اس طریقے سے آج قیاس کی بات ہوئی. اچھا یہ تو ٹھیک ہے, تو اس میں یہ شامل نہیں, اسے یاد رکھیں. لیکن اب سوال یہ آتا ہے کہ ہمارے یہاں جو مسلمان جو کر رہے ہیں وہ شیطان نے کیسے گمراہ کیا؟ بھائی یہ تو فیمیل نے ہیں, ہمارے یہاں بڑے بڑے ہیں نا, دیکھو ملنگ ہیں اور دوسرے بھی ہیں, داتا, ہاں اجمیر شریف ہیں, خواجہ ہیں اور بڑے بڑے درگاہ ہیں. تو اصل میں یہ شیطان نے گمراہ کیسے کرایا؟ شیطان ان کے خواب میں آتا ہے, اور جیسے کہ کوئی عالم دین بیٹھتا ہے, حالانکہ ملنگ نام لوگوں نے دیا. ملنگ کے معنی جانتے ہیں آپ؟ ملنگ کے معنی وہ ایک تو زائد ہوتا ہے, دنیا سے بے پرواہ, لیکن ملنگ یعنی وہ اس قدر ریاضت کرتا ہے ملنگ کہ اپنی جنسی قوت ختم کر دیتا ہے, مردان کی, خلاص صرف اللہ اللہ کرنے کے لیے. جسے ہند میں ایک لفظ ہے میرے خیال سے, سنیاس لفظ ہے نا, ہاں یہ سنیاس لوگ یہی کرتے ہیں. وہ جو گروپ نکلتا ہے نا عورتوں کا, تو وہ دوائیں وغیرہ سب وہ مردان کی ختم کرتے ہیں اور جنسیت ختم کرتے ہیں. یہ ہے ملنگ. اب آپ بتائیں کہ اسلام کے اندر کیا ملنگ پنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. اب ہمارے مسلمانوں نے ملنگ نام رکھ دیا. تو بہرحال شیطان نے دونوں طرف, وہ کسی کو نہیں بخشتا ہے, نہ غیر مسلم کو نہ مسلم کو. اچھا پھر خوش ہیں ہمارے یہاں, آپ جانتے ہیں ہم چو دیگر نیست, اجماع کسے کہتے ہیں, شریعت کسے کہتے ہیں. تو بہرحال یہ آیتیں ہیں, یہ سب خسارے والے بات ہے. اچھا مزید اسی تعلق سے یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا, وعدہ, تمنائیں, ایسی تمنائیں جو کبھی پوری نہیں ہوں گے. اور وہ جو شیطان وعدہ دیتا ہے گرورا, فریب, اور گرورا بھی ہے, ایک ہی صورت میں دونوں آئے ہیں, گرورا اور گرورا. تو گرورا سے مطلب وہ دھوکہ باز, دغا باز. تو دھوکہ باز کون؟ شیطان. اور گرورا پڑھیں گے تو فریب. اردو میں بھی ایسے الفاظ ہیں, زیر زبر پیش کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا, ان کا ٹھکانہ مأوا آیا ہے جہنم, مطلب ابھی ان کو موقع ہے, توبہ کریں تو مأوا سے نکل سکتے ہیں. اور محیصا, کوئی چھٹکارا نہیں سوائے ابھی سے دنیا میں توبہ کریں. اب اس کے ساتھ ساتھ نیک لوگوں کا بھی ذکر ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا. جو ایمان لائے, اعمال صالحہ کیے, ہم انہیں ضرور داخل کریں گے باغوں میں, بہیں گی اس کے نیچے سے نہریں, خالدین فیہا, اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ, ابدا. اچھا ابدا بھی آیا ہے اور خالدین بھی آیا ہے. اللہ کا وعدہ سچا, اللہ سے بڑھ کر کون بات صحیح کر سکتا ہے. گزشتہ جو سبق ہوا تھا ہم نے آپ کو یاد دلایا تھا کہ ایک چیز باقی ہے, وہ آج بتاتے ہیں. جب کافر کی سزا کا ذکر آتا ہے تو خالدن فیہا, یاد ہوگا آپ کو, ہاں. اور جب مومنین کی نعمت کا ذکر آتا ہے تو خالدین فیہا. کیوں؟ اس لیے کہ عذاب اسے تنہائی میں, اور مومنین خوشی بھی نئے ساتھ میں, فیملی, بچے پوتے, یہ اس میں ہے. یہ ہم نے بتلایا تھا نا کہ اتنا فرق ایسے نہیں ہے, مگر ایک چیز باقی رکھی تھی. ابھی ابدا کیا ہے؟ بھائی خالد کے معنی ہمیشہ, تو تاکید کہ مسلمانوں خالدین فیہا ابدا, تاکید, کوئی تمہیں نکال نہیں سکتا ہے کسی کی مجال. تو یہ خالدن کے تعلق سے, خالدن فیہا, خالدین. اچھا خالدون بھی آئے گا تو وہ تو آپ جانتے ہیں, وہ مسلمانوں کے لیے خالدون اور یہ ابدا.
ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. اب یہ کہا جا رہا ہے، کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہود کہتے تھے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور یہ بھی کہتے تھے لن يدخل الجنة الا ہودا او نصارى. اسے سمجھیں گے تو ایسے سمجھ میں آئے گی. کیا مطلب؟ یہود نصارہ یوں نہیں کہتے تھے کہ جو یہودی اور نصارہ نہ وہ جنت میں نہیں جائے گا، نہیں، ہر ایک الگ الگ. یہ تو جامعت ہے قرآن کی. لن يدخل الجنة الا من كان هودا، کون کہتے تھے؟ یہودی. نصارہ یوں کہتے تھے لن يدخل الجنة الا من كان نصارى، لیکن جامعت دیکھو لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. وہ تو ہر ایک دوسرے کو بیکار سمجھتے تھے نا. تو یوں کہا جا رہا ہے. اب اس میں مشرکین بھی ہیں. لیس بامانیکم، یہ کون آئے؟ یہود نصارہ نہیں آئے. تمہارے چاہنے کے مطابق ولا امانی اہل الکتاب، ایسا نہیں ہے، بلکہ من یعمل سوءا، جو برائی کرے گا اسے سزا ملے گی. اور ولا یجد له من دون اللہ، اور اللہ کے سوا نہ کسی کو کارساز نہ کسی کو مددگار. اب اس آیت کا مفہوم آ گیا سمجھ میں؟ کیا کہا جا رہا ہے؟ یہود اور اس کے ساتھ ساتھ مشرکین ہیں. اچھا، مشرکین کے ساتھ ساتھ بعضوں نے منافقین کو بھی جمع کیا ہے، کیونکہ منافقین بھی یہی کہتے تھے نا. تو آیت کا مفہوم واضح ہوا. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. جو کوئی نیک عمل کرے، ذکر یا انثیٰ، میل یا فیمیل، جب کوئی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس لیے اسے قبول نہیں کرتے ہیں کہ وہ میل ہے. جب کوئی عبادت کرتی ہے تو اس لیے نہیں کہ فیمیل ہے، سب اللہ کے بندے ہیں. کوئی بھی جانتے ہیں خولہ بن ثعلبہ ایک خاتون تھی، عرش پر آواز سنی فرشتے پہنچ گئے. تو کوئی بھی واو حالیہ، جب کہ وہ مومن ہو مومنہ ہو، ایمان ہو، تو کوئی بھی عمل کرے، مرد ہو خاتون ہو. وہ کہاں تک پہنچ سکتے ہیں؟ خاتون صدیقیت تک پہنچ سکتی ہے، ولی یا نبی نہیں. اور مرد تو ہو چکے نبی، اب نہیں. داخل ہوں گے جنت میں، ان پر رتی برابر یا تل برابر نقیرہ. دیکھیے اس کے پہلے گزر چکا ہے فتیلہ. ہم نے کہا تھا کہ دھاگا خیط جو کھجور کے اندر گٹھلی پر ہوتا ہے. پھر گزر چکا ہے قطمیر، کھجور کی گٹھلی پر جو چھلکا ہوتا ہے، کھجور پر نہیں. اور یہ نقیرہ، وہ جو سوراخ ہوتا ہے نا جہاں، وہ تو لوگوں نے کیا ہے؟ تل برابر نقیرہ. یعنی تاکید کے بعد ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں ہوگا. ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا. دیکھیے سنیے، واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وکان اللہ بکل شیء محیطا. آج یہ سمجھنا ہے، یہ آخری آیت انشاءاللہ. چونکہ دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے، ومن احسن دینا، بحیثیت دین کے اس سے بہتر کون ہے جو اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دے، ہے نا. وہ محسن، اور وہ کیسا ہو؟ مخلص، کما حق ہو. اب محسن کا معنی آپ جانتے ہیں، احسان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یعنی کما حق ہو. مگر آگے کیا ہے؟ واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، پیروی کرے ملت ابراہیم کی جو حنیف تھے. دیکھو حنیفہ کس کی صفت ہے؟ ابراہیم کی، ملت کی نہیں. اگر ملت کی صفت ہوتی تو حنیفہ تا کے ساتھ. اچھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا. اب ہماری شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا ہم ملت ابراہیم ہے؟ یہ مسئلہ ہے نا، اسے سمجھنا ہے. جس طریقے سے ہم نے بتایا شیعہ سنی اجماع قیاس. تو پہلے میں آپ کو بتاؤں، آپ سورہ نحل میں جائیں گے، آیت نمبر 130. اللہ کے رسول کو حکم ہو رہا ہے اتبع ملت ابراہیم حنیفہ. آپ کو حکم ہوا ملت ابراہیم. تو آج سمجھنا ہے ملت ابراہیم ہے کیا. پھر آپ جائیں گے عمران میں
95 آیت آل عمران میں اتبعو ہمیں حکم ہو رہا ہے ملت ابراہیم حنیفہ. پھر آپ جائیے سورہ حج میں بالکل آخری آیت 78 آخری آیت ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا. ملت ابیکم ابراہیم تمہارا نام رکھا مسلم. اور کب؟ پہلی کتابوں میں. اس میں بھی کس نے رکھا؟ اللہ نے، ابراہیم نے. دونوں ہو سکتے ہیں معنی. تو اب لوگ پوچھتے ہیں اسلام کب سے آیا؟ وہ بحث نہیں آج. اسلام کب سے آیا؟ اسلام تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے. دین ان الدین عند اللہ الاسلام. یہاں ہمیں کیا سمجھنا ہے کہ ملت ابراہیم کیا ہے؟ بھائی ہم کہتے ہیں شریعت موسوی، شریعت عیسوی، شریعت محمدیہ. یہ تو ہو چکا ہے، آسان ہے. دین ایک ہی ہے. نماز کے طریقے پڑھنے کا الگ الگ طریقہ تھا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نمازیں بھی 3 وقت کی تھیں. الگ الگ طریقہ تھا. ہمارا الگ طریقہ ہے. باقی شریعت حنفی کوئی چیز نہیں ہے، اسے بھی باندھ کے رکھیں. حنفی یہ کیا؟ یہ مذہب ہے، چلنے کے راستے. نماز کیسے پڑھنا، اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے. امت کسے کہیں گے؟ بہت بڑا مجموعہ. دیکھو امت محمدیہ ہے نا. ملت کسے کہیں گے؟ اب جیسے کہ شریعت ویسے ملت. تو اتبعوا ملت ابراہیم. تو گویا کہ ابراہیم کی ملت، تو ملت کو نہیں امت. امت نے مجموعہ نہیں. امت میں اور ملت میں فرق ہے. ملت یعنی دین، طریقہ، شریعت. اب اس میں کوئی شک نہیں. رسول سے بھی کہا جا رہا ہے، اس لیے میں نے 3 آیتیں پیش کی. ہم سے بھی کہا جا رہا ہے اور یوں بھی کہا جا رہا ہے کہ تمہارا نام کون سا؟ ابھی بھی ہے، پہلے بھی اور آج بھی ہے. تو اسلام. اب اسے سمجھنا ہے کہ ہے کیا اصل میں. سب سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہے. اچھا قربانی کے بارے میں بھی پوچھا گیا تو سنت ابیکم ابراہیم ہے نا. تو کیا بات ہے کہ خاص ابراہیم علیہ السلام کی ملت جو ہمیں کہا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ ہمیشہ کان حنیفہ یکسو وما کان من المشرکین. تو دین کی بنیاد کیا ہے؟ آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. یہ اصل بنیاد ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام ہے. تو ہمیں کیا کہا جا رہا ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم. کسی کے ساتھ شریک کریں. تو توحید یہ تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے. لیکن جس طریقے سے یہ جو نوح علیہ السلام کی قوم ہے نا، انہوں نے اپنے اپنے ان کی پیدائش سے پہلے اپنے اپنے بزرگوں کے بت بنا دیے اور پھر نوح علیہ السلام آئے. تو نوح علیہ السلام کی قوم کہنے سے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے بعد نہیں. اب نوح علیہ السلام کے بعد یہ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا. وہاں پر بھی لوگوں نے بت بنائے. تو ان بتوں کو توڑنے کے لیے کون آئے؟ ابراہیم علیہ السلام. اس لیے ان کا نام پیش کیا تھا. اور خالص توحید امت کے سامنے پیش کی. ایک چیز. دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ساری دنیا میں، یعنی وہ عربوں میں کیا تھا؟ دین ابراہیم. آپ نکالے. لوگ پوچھتے ہیں قریش کا دین کون سا تھا؟ دین ابراہیم. بھائی اس طرف جائے، یہود کا دین کون سا تھا؟ دین موسوی. مسیحوں کا دین دین عیسوی کہیں گے. مگر عربوں کا دین کون سا تھا؟ دین ابراہیمی. تو یوں کہا جا رہا ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہارا ابراہیم کا دین ایک ہی ہے، تمہاری ابراہیم کی ملت ایک ہی ہے. اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے اس دین کی پیروی کرو. یہ دین ابراہیمی نہیں ہے جو بت رکھے ہوئے لات منات عزا. یہ کہتے ہیں. اب یہ واضح ہوا. پھر بھی آپ اس پر غور کریں. اب یہ آخری آیت ہے، سنیے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اب یہ آیت تو ہم پڑھتے ہیں اور سرسری طور پر نکل جاتے ہیں ہاں سب کچھ اللہ کا ہے. کیا سب کچھ؟ سب سے پہلی بات شروع کرتے ہیں فرشتے، جن، انس، چرند، پرند، پہاڑ، دریا، سمندر اور ندی نالے. سب کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. کس کی ملکیت؟ اللہ کی. تو جب سب ملکیت اللہ کی تو حق کے تصرف کس کو؟ اللہ کو. حق کے تصرف اللہ کو ہوا نا.
تو ہم انسان ہیں, کسی کو مالدار کسی کو غریب, حق کے تصرف اللہ کو. تو حق کی عبادت کسے؟ اللہ کا. احکام نافذ کرنا اللہ کا حق ہے, انسان کو کوئی حق نہیں. انسان جو ہے عارضی طور پر ہے. تو یہ آیت ہمیں یہ بتلا رہی ہے. لہذا جنت کسے دینا, دوزخ کسے دینا, اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے علیم ہے, سمیع ہے, خبیر ہے. تو آج جو ہے ہم نے کئی باتیں بنائیں. اب چونکہ عورتوں کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے اور ہے سورہ نساء, تو آئندہ درس کے لیے دعا کیجیے. اب تو چند دنوں کے لیے ہم بکھر جائیں گے, لوگ جائیں گے اپنے اپنے رشتہ داروں سے ملیں گے. تو دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر ملائے اور ہم پھر جمع ہوں اور پھر اپنے دروس شروع کریں. باقی وقتی طور پر تھوڑا تھوڑا ہم بیان کرتے رہیں گے, دعا میں یاد رکھے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جی کہیے, کچھ سوال کرنے والے ہیں تو رک جائیے, نہیں تو آپ کو. چاروں جو امام ہیں یہ کیا ہیں پھر؟ ہاں, چاروں جو امام ہیں یہ کیا ہیں؟ شیعہ سنی کا تو خیر بتا. ہاں وہ تو بتا دیے. تو چاروں امام جو ہے نا, ان کے بارے میں مختصر یہ ہے کہ چاروں امام جو ہے نا, انہوں نے ایسے ہی وقت میں محنت کی. مطلب یہ کہ مدینہ میں امام مالک تھے, کوفہ میں امام ابو حنیفہ تھے, امام شافعی مکے میں تھے, احمد بن حنبل مکے میں تھے. تو لوگ جیسے مسئلہ پوچھنے کے لیے کہاں جاتے تھے, اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جاتے تھے. تو فقیہ ہوئی کہ نہیں, حضرت عائشہ صدیقہ بتا دیتی تھی. آپ سے بڑھ کر کون فقیہ ہو سکتی ہے کہ 24 گھنٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماحول. تو لوگ جاتے تھے, پردے کے آڑ میں سوال کرتے تھے. ابوبکر صدیق کے پاس جاتے تھے. تو اس طریقے سے جب یہ دور ختم ہوا تو ان کے پاس اجتہاد تھا اور فہم تھا, تو ان کے پاس جاتے تھے. ٹھیک ہے. اب ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ آپ ہماری پرستش یعنی ہماری فقہ کو مانو, کیونکہ ان کے دور میں بھی جیسے کہ امام احمد بن حنبل امام شافعی ایک ساتھ تھے نا, استاد شاگرد تھے. خود امام شافعی امام مالک کے شاگرد تھے. امام مالک صاحب نے اپنی کتاب سے غلط مسئلہ بتایا تو امام شافعی نے احترام نے کچھ نہیں کہا. جب وہ شخص باہر گیا تو کہا کہ آپ نے غلط مسئلہ بتایا. تو بولے کیسے؟ بولے آپ نے کتاب میں یہ لکھا ہے. تو بولے کھولو. تو یہ احساس تھا ان میں, اس لیے چاروں کو یہ احساس تھا کہ ہم میں غلطی کا احتمال ہے. اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی, کہ آپ کے سامنے اگر کوئی حدیث صحیح آ جائے تو وہی ہمارا مذہب ہے. اب ان کے فالوورز جو آئے, ابھی جیسے کہ شافعی کا لیجئے, امام شافعی نے جو بات نہیں کہی وہ قیاس کر کے لکھ دیتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں شافعیہ, امام شافعی نہیں کہتا ہوں, حنفیہ امام حنیفہ نہیں کہتا ہوں. تو یہ چیز حنبلیہ میں ہے. یہ چیز یہاں کے لوگ حنبلی ہیں, وہ دیکھتے ہیں اگر کوئی حدیث سے ٹکراتی ہے چھوڑ دیتے ہیں, باقی وہ کہتے ہیں کہ ہم حنبلی ہیں. تو یہ چیز حنبلی میں ہے. تو ہمارے یہاں جو فالوورس ہیں اور خاص کر ہمارے یہاں بر صغیر میں یہ اصل میں ضدی ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ جب صحیح حدیث تو اسے حدیث تو میرے مسلک کو پھینک دو. ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں, نہیں امام حنیفہ صحیح سمجھتے, آپ سمجھ نہیں رہے قرآن کی آیت کو, وہ یوں کہتے ہیں. اب یہ کیا, ابھی آج ہی پڑھے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ, شیطان نے گمراہ کر دیا. یعنی آپ ایک بات کہیں, جیسے میں ایک کھلی ہوئی بات بتاتا ہوں. دیکھیے امام شافعی نے لکھا ہے, دیکھیے ان کے یہاں کہ فجر کی دوسرے رکعت میں دعائے قنوت انہوں نے ضروری قرار دیا. جیسے آج کل حنفیہ کے لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ عید کی نماز کیا پڑھنا. ابھی رمضان میں کئی دنوں کے بعد آئے گی نا, تو یاد آتا ہے چاند رات کو, یار نیت کون سے کرنا. تو ان کے یہاں چونکہ واجب ہے. خاص کر ہمارے یہاں شافعی لوگ ہیں, وہ کٹر شافعی ہیں, وہ سنت کہتے ہیں, تو کنفیوژن ہو جائے, تو پریشان ہو جاتے ہیں. تو مسئلہ کیا ہے کہ امام حنیفہ نے نہ ایسا کہا, نہ امام شافعی نے ایسا کہا. کیا امام حنیفہ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جو چیز زبردستی کہ آپ وطر کی نماز میں پڑھتے ہیں نا دعائے قنوت حنفیہ, کہ نہ پڑھو تو سجدہ شکر, ایسا کہہ سکتے ہیں, وہ بھی امام کے پیچھے. یعنی وطر کی نماز ہو رہی ہے, تیسری میں دعائے قنوت نہیں ہوئی, جھک گئے, تو سلام کے بعد آپ سلام پھیریں گے وہ سجدہ سے ہو کر کے. امام شافعی نے ایسا کہا. لوگ فجر کی نماز میں پڑھتے تھے, یہاں حرم میں بھی ادھر ادھر.
امام شافعی نے ایسا کچھ نہیں کہا. تو یہ کس نے؟ ان کے فالوورس نے. تو معلوم ہوا کہ امام کیا ہیں؟ امام برحق ہیں. جیسے عیسی ابن مریم برحق ہیں، ان کے فالوورس شرک کر رہے ہیں. تو یہ حنفیہ شافعیہ یہ سب صرف فقہ پرستی کر رہے ہیں. کافی ہے جی. ڈاکٹر صاحب بیان میں کہ اللہ اور رسول وہ تھامے ہوئے تھے سب، ہاں امام بھی ان کو تھامے ہوئے تھے. وہ غلطی ہے کہ ان کی کمروں کو تھام لیے 4 صف ہو گئی. ہاں 4 صفحے ہو گئے. لیکن یہ چیز یہاں حنبلیہ میں نہیں ہے. یہ اس بات کو اپنائے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں کیا آپ سمجھتے ہیں؟ وہ نہیں سمجھتے تھے. بھائی امام ابو حنیفہ کبھی ایسا کہیں گے کہ نیت کی ضرورت ہی نہیں. امام شافعی کہیں گے کہ نیت پڑھو. ان کا مقصد کیا تھا کہ انما الاعمال بالنیات. امام ابو حنیفہ کیا کہتے تھے کہ جب آپ جائیں گے تو فرض نماز 4 ظہر کی امام کے پیچھے قبلہ ضرورت نہیں. اللہ کو پتا ہے کہ آپ جمعہ کی نماز کے لیے آئے. یہ ان کا کہنا تھا. تو لوگوں نے کیا کہہ دیا؟ نیت کی ضرورت ہی نہیں. ادھر دیکھو ہاں بھائی کیا حال ہے. یہ کیا ہے؟ یہ زیادتی ہوئی نا. میں اپنے خود سے جو ہے نا ایک مرتبہ حیدرآباد گیا تھا. ہاں ریڈیس بول کے علاقہ ہے. تو بچوں کی نماز الگ ہو رہی، ہاں آدمیوں کی نماز الگ ہو رہی. تو میں یہ بچے کے نہیں بچے نہیں آنا. امام صاحب سے پوچھا، میں بولا بچے کی الگ ہے بول یعنی بالکل ہی الگ ہے. ہاں کیا نہیں ہم ایسے ہی پڑھا. یہ کس کا مسلک ہے؟ امام صاحب کا نہیں، ان کے فالوورز کا. کہ بچے کے پیٹ میں پیشاب 250 گرام ہے، ہمارے پیٹ میں 500 گرام ہے، تو ہماری نماز ہوتی ہے، بچوں کی نہیں ہوتی. ارے بھائی پیشاب تو ہمارے پیٹ میں بھی ہے. یہ کس کا مسئلہ ہے؟ وہ اس کے لیے بچوں کو مسجد میں پیچھے ہاں. تو کس کا مسئلہ؟ ابو حنیفہ کا کوئی ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں. امام ایسی بات کہہ نہیں سکتا ہے. فالوورز نہ امام شافعی نے ایسی بات کہی، نہ کسی نے کہی. کون؟ فالوورز. چونکہ میں فقہ شافعی پڑھ چکا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں. حنفیہ ہاں تو سمجھ گئے نا. جیسے نیت کے بارے میں ان کا مقصد نہیں سمجھ پائے. اور کچھ کوئی ہے نہیں؟ چلیے مطلب دعا کیجیے. دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو مسئلہ. جی آپ اگلا درس